تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. اور اللہ کے لیے ہیں سب اچھے اچھے نام، اور اللہ کو انہی ناموں سے پکارا کرو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو کہ جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ حضرت محترم، کئی مرتبہ آپ کے سامنے جزوی طور پر اللہ تعالیٰ کا تعارف رکھ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر طاقتور ہے، کتنی عظیم صفات کا وہ مالک ہے کہ جس نے یہ کائنات بنائی، زمین و آسمان بنائے، انسان کو بنایا اور یہ سسٹم سارے کا سارا چلا رہا۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو ساتھ ہی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے شروع ہو گئی اور فرمایا کہ فمن تبع ہدای، جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی آپ کی نسل میں سے بھی، تو اس کے اوپر کل قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا، اور اگر وہ ہدایت کی پیروی یعنی نہیں کرے گا تو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر پریشان ہونے والا ہوگا۔ جزوی اعتبار سے، اجمالی اعتبار سے کئی مرتبہ یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی، لیکن اگر آپ غور کریں تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی تعارف نہیں ہے۔ ہم تفصیل کے ساتھ آئندہ خطبات میں سب سے بڑا دنیا کا موضوع کہ اس دنیا کو بنانے والا کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، جب ہمیں صفات کا پتہ لگے گا تو پھر ہمیں پتہ لگے گا ان صفات کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ دنیا کے جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، جتنا فساد ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عدم معرفت کی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں ہے کہ وہ رب کون۔ نہ مسلمان صحیح طور پہ پہچان پا رہا ہے، اور کافر کو تو ویسے ہی اس کی صفات کے اندر شک ہے، کبھی کسی کو اللہ کی صفات دے دیتا ہے، کبھی کسی کو اللہ کی صفات دے دیتا ہے۔ پہلے وقتوں میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ متصف کر کے فرشتوں کو کل اختیار کا کہنے والا ہو گیا کہ سارے کام فرشتے ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہی کوئی نہیں۔ کرتے کرتے ان کو مجسم شکلوں کے اندر کیا تو یہ ہندو معاشرہ تشکیل پایا۔ کئیوں نے اللہ کے بیٹے بنا لیے، اللہ تعالیٰ کی کئی ایک صفات اس سے واپس لے کے کسی اور کو دے دیں، اپنی منمانیاں کرتے رہے۔ لیکن جو ہمارا آج جو موضوع ہے، جو اس ترتیب سے ہم چلیں گے، تو ہم 4 الگ الگ طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز، اس دنیا میں پھیلنے والا سب سے بڑا فتنہ انکار خدا ہے، یعنی یہ وہ نظریہ ہے جو انسانوں کے مذاہب کو مکمل طور پہ رد کر دیتا، اور پوری دنیا میں یہ خال خال کہیں کہیں کوئی ہوتا تھا، اور کچھ اس کے بعد بڑھنے شروع ہوئے، پھر وہ رد ہو جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ اب آپ دیکھیے ہندوؤں میں سے بھی اپنے بتوں کا انکار ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں، اور ایک خدا کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ کلی انکار کر دیتے ہیں۔ عیسائیوں میں سے بھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو انہوں نے ایک تثلیث کا عقیدہ بنایا، کئیوں نے ساتھ مریم علیہ السلام کو، اور کئیوں نے نعوذ باللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام روح القدس کو تیسرا حصہ بنا دیا، وہ کلی انکار کر گیا۔ یعنی جو شرک کرتے تھے جن چیزوں کے ساتھ، اس کا انکار کرنے کی بجائے اللہ کا بھی انکار کر گیا، اور مسلمانوں کی نسلیں بھی تباہ ہونی شروع ہو گئیں۔ ایک ہی تو چیز رہ گئی تھی کہ جب ہم پریشان ہوتے تھے کم از کم اس وقت
ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے تھے، نوجوان نسلیں اس سے پیچھے ہٹنی شروع ہو گئی۔ آپ کا یہ مسئلہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوگا اس وقت۔ آپ مسلمان گھرانوں میں صرف پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے ماں باپ کی آپ پر محنتیں ہیں، اور جن نسلوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا اور ان سکولوں میں دے دیا گیا جو مغربی معاشرے کو پروان چڑھانے والے تھے، وہ نسلیں پل کے جوان ہو چکی ہیں اس وقت۔ آئیے دعوت فکر دیتا ہوں، نکلیے اور اپنے شہر کی یونیورسٹیوں کو چھوڑ دیجیے۔ یہاں پہ تو بہت کم تعداد ہے کیونکہ یہ ایک مذہبی معاشرہ ہے آپ کا شہر، الحمدللہ، لیکن ذرا تھوڑا باہر نکلیے، لاہور کی جامعات عصری کے اندر جائیے، وہاں انکار خدا کا تصور کس طرح پروان چڑھا۔ اب چلیے دیگر شہروں کی طرف، اور اس پاکستان کو چھوڑ کے پوری دنیا کے شہروں کی طرف، ملکوں کی طرف رخ کیجیے۔ پوری دنیا کے اندر ہر بندہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور تعلیم کون سی ہے؟ وہ ڈگری وصول کر رہا ہے، اور جن کالجز یونیورسٹی سے پڑھ کے جوان ہو کے باہر نکلتے ہیں، وہاں انکار خدا سیکھ کے باہر نکلتا ہے، یا کم از کم انکار حدیث سیکھ کے باہر نکلتا ہے، اپنی عقل کو فوقیت دیتے ہیں، اور اکثریت حصہ نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اپنی ان علاقوں کے قریب کے علاقوں کی صرف یونیورسٹیز کو نہ دیکھیے، پورے بڑے بڑے ممالک ہیں جن کے اندر یہ روش چل نکلی۔ تو ہم نے یہ سمجھنا ہے یہ شروع کیسے ہوئی ہے، اتنی خوفناک لہر کہاں سے آ گئی ہے؟ حادثہ ایک وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے اس کی ایک وقت لگتا ہے اس کو پیش آنے۔ کہتے ہیں کاروبار میں فلاں پارٹی بیٹھ گئی ہے پیسے لے کے، کیا وہ ایک ہی دن میں بیٹھ جاتی ہے؟ یا تو وہ آہستہ 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 نقصان کر رہا ہے، اخراجات کم نہیں کرتا، اور آہستہ آہستہ اب وہ دینے کے قابل رہا اور بیٹھ گئی، یا کم از کم وہ نیت بڑے عرصے سے بنا چکا تھا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اوور نائٹ ایک رات میں سو کے اٹھتا ہے، دماغ میں تصور آتا ہے لے کے پیسے بھاگ جاؤ، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، واقعات اچانک رونما نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا بھی تھا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تیاری کروا دی تھی۔ وہ جو شیاطین اوپر تک جاتے تھے وہاں پہ اس وقت پابندی لگ گئی، اور وہ کہنے لگے کہ وہ بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اس کے بعد آخری پیغمبر کو جو ہے وہ بھیجا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی ایک خاص ماحول میں تربیت ہوئی، اور پھر ان کے اوپر آخری وحی کا نزول ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کیونکہ پورے ادیان پہ اس نے غالب آنا تھا، تو لہٰذا اس کی آہستہ 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 ترتیب لگائی۔ ایسے یہ جو ایک معاشرہ تشکیل پا چکا ہے، کیوں انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا؟ تو اس کی ایک تاریخ میں مختصر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آپ اس کو دل جمی سے اس لیے سماعت کیجیے کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے۔ بیٹھ جائیے یہیں پہ، بیٹھ جائیے یہیں پہ۔ ان سے بات کریں۔ سب سے پہلے آغاز اس کا کہاں پہ ہوا؟ جس وقت یہ یونان جو تھا ایک علاقہ، وہاں پر بہت بڑے بڑے افراد موجود تھے کہ جو تصورات کرتے تھے کہ کائنات کیسے بنی ہے، وہ اس کے بارے میں اپنے نظریات دیتے تھے۔ ان کو فلاسفہ کہا جاتا ہے، یہ فلسفی لوگ ہوتے تھے۔ لوگ ان کے پاس ارد گرد بیٹھ جاتے، سوال کرتے، یہ آگے سے جواب دیتے۔ کسی نے سوال کیا یہ کائنات کیسے بنی، اس نے اپنے ذہن میں جو خیال آیا لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ اب کسی اور کے پاس گئے، اس نے اس کا جواب نہیں دیا، اس نے خود ہی جواب دینا شروع کر دیا اور کچھ نہ کچھ دلائل تراشنا شروع کر دیا۔ تو لوگ اس کے حمایتی ہونے لگ پڑے۔ آہستہ آہستہ ان کو بات کوئی دلیل ملتی نہیں تھی، تو کہنے لگے کائنات خود بخود ہی وجود میں آئی ہے۔ کسی نے کہا کائنات کیسے وجود میں ہے؟ اس نے کہا بس خود ہی آ گئی ہے، اچانک ہی کوئی معاملہ پیش ہوا ہے اور یہ سب کچھ بن گیا ہے، سارے کا سارا نظام۔ لیکن یہ خال خال ہوتے تھے، اکثر حصہ ان کا یونان میں ہوتا تھا۔
یہ ارسطو ہے، سقراط ہے، بقراط ہے، افلاطون ہے، ان میں سے اکثریت جو ہے یہ اسی نظریات، ایسے ہی نظریات کے حامل تھے۔ اور جس وقت یہ تہذیب پوری دنیا میں، جیسے آج امریکہ ہے نا، اس کی تہذیب ہے، اور وہاں پہ تہذیب جو نکلتی ہے، وہاں کے جو فیشن ہوتے ہیں، جو رسم و رواج ہوتے ہیں، پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی یونان کی اس وقت کیفیت ہے۔ لیکن ان زمانوں کے اندر انبیاء آیا کرتے تھے، اور جب نبی آتا ہے اور نبی کسی قوم کو سمجھاتا ہے اور وہ قوم نہیں مانتی، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور جس وقت رب کا عذاب آتا تھا تو سارے علاقے والوں کو اندازہ ہو جاتا تھا یہ اللہ کا انکار، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا ہے۔ وہ جو پھیلائے جا رہے تھے نظریات کے خدا نہیں ہے، سارے دب جاتے تھے۔ ان کو پتہ لگتا تھا اللہ کے احکامات کا انکار کرنے سے اگر بستیاں تباہ ہو سکتی ہیں، تو اگر اللہ کا براہ راست انکار کریں گے تو بستیاں کیوں نہیں تباہ ہوں؟ تو اس زمانے میں نبی آیا کرتے تھے، تو نبیوں کے آنے کی وجہ سے ان لوگوں کے فلسفے دبے ہوئے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا جس وقت بنو اسماعیل یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کی نسل سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تو یہود اور عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو دعائیں کی تھیں، اب وہ آ گئے لیکن ان کے خاندان بنو اسحاق میں سے نہیں آئے تھے، تو لہذا ان کے خلاف ہو گئے۔ کہنے لگے جی ہم تو ان کو نہیں مانتے، یہ ہمارے خاندان میں سے نہیں، یہ جو خاندانی عصبیت ہوتی ہے نہیں اس وقت سے چلی آ رہی۔ تو جب انہوں نے انکار کر دیا تو آہستہ آہستہ وہ چیزوں کو تبدیل بھی کر چکے تھے، اور وہ جو ان کی کتابیں تھیں الہامی، ان کے اندر بھی تبدیلیاں کر چکے تھے۔ اور وہ تبدیلیاں کرنے کے بعد ان کے جو سارے سوالات تھے کہ جو ان کی عقل میں آ نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات دیے تھے، کیونکہ انسان کی عقل میں کیسے ہے کہ کائنات کس نے بنائی؟ انسان وہاں موجود تو نہیں تھا، تو یہ کس نے جواب دینا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا، یہ میں نے بنائی۔ تو وہ جب تورات کے اندر تو وہ چیزیں انہوں نے تبدیل کر دی۔ اس وقت سائنس ترقی یافتہ نہیں تھی، اور انسان کے تخلیق کے جو ماں کے پیٹ کے مراحل تھے وہ بیان نہیں کر سکے، اور جو چیزیں بیان ہوئی تھی تورات میں، زبور میں، انجیل میں، دیگر الہامی کتابوں میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے ان کو چینجنگ کر دیا، اپنی عقل کی چیزیں اس میں داخل کر دی۔ اب انسانی عقل جو ہوتی ہے وہ کامل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا حکم کامل ہوتا ہے۔ جو اللہ نے حکم نازل کیا تھا تورات، زبور، انجیل میں، اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا اور اپنی عقل سے جواب دیتے رہے، تورات میں باتیں لکھتے رہے، یکتبون بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اس میں نئے سے نئے اپنی آیات اور فکریں لکھتے چلے گئے۔ یہ بھی اللہ نے فرمایا، نعوذ باللہ، یہ بھی اللہ نے فرمایا، لکھتے اپنے پاس سے تھے۔ لیکن قرآن تو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے۔ تورات بھی نازل کی تھی، زبور بھی ہم نے نازل کی تھی، انجیل بھی ہم نے نازل کی ہے، باقی صحف بھی ہم نے نازل کیے تھے، لیکن انسانوں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ ان کی حفاظت کرے، وہ نہیں کر سکے۔ تو اب یہ آخری نبی آئے ہیں، اب چونکہ نبی نہیں آنا، وحی نہیں آنی، کوئی نئی کتاب نہیں آنے، تو تمام انسانوں کے لیے قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے خود لے لی۔ تو جواب تو اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل میں بھی دیے تھے کہ کائنات کیسے بنی، انسان کیسے بنا، یہ پہاڑ کس نے بنائے تھے اور کیوں بنائے تھے، سبب کیا تھا ان پہاڑوں کے بنانے کا، وادیاں کیوں بنائی تھیں، اور یہ مختلف رنگوں کے پھل اور مختلف ذائقوں کے پھل کس طرح بنے تھے۔ یہ جوابات تو اس میں بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے تبدیلیاں کر کے اپنی عقل اس کے اندر شامل کر لی، اور قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکی۔ اور وقت گزرتا رہا، اسلام کے تقریباً آنے کے تقریباً 10 صدیاں بعد، 1000 سال بعد، یعنی 600 کچھ عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں آئے اور 512 کے اندر نبوت ملی، تو 612 میں نبوت ملی۔ 1000 سال گزر گیا، اگلی یعنی ایک دہائی گزر گئی صدیوں کی، تو اس کے بعد جو وقت آیا وہ 1600 کے بعد والا تھا۔ اس زمانے کے اندر جو عیسائی لوگ تھے، ان لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی ہوئی تھی، وہ بالکل علیحدہ ہو چکے تھے۔ تورات کا حلیہ جو پہلے بگڑا تھا اس سے 100 گنا زیادہ مزید بگاڑ دیا، پکڑے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی تھی ساری ختم ہو گئی، اور انہوں نے اپنے پاس سے لکھنا شروع کر دی۔ اب ہوا یہ
کہ جس وقت انہوں نے اپنے پاس سے باتیں لکھنا شروع کی اور سائنس آہستہ آہستہ ترقی کرتی تھی، سائنس نے ڈسکور کیا فلاں چیز اس طرح ہوتی ہے، اور وہ اپنے مذہبی افراد کے پاس گئے، کیونکہ یورپ ان دنوں ترقی کر رہا تھا، تو سائنس نے ترقی کی، اور وہ اپنے مذہبی افراد کے پاس گئے، جناب ہم نے کائنات کے بارے میں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈے ہیں، ہماری الہامی کتاب کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا تم نے الہامی کتاب کو ہاتھ لگانا اور اس کو طلب کرنے کی بات کی ہے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ہماری صرف نسلیں ہی صرف اس کو پڑھ سکتی ہے، تم نے بات کی ہے، تمہاری زبان کاٹ دو، نکالی زبان کھینچ کے کاٹ دی۔ یہ ان عیسائی راہبوں نے یہ حرکتیں کی تھیں، 2 صدیوں تک، 200 سال تک یہ مظالم ان ظالموں نے کیے۔ وہ تو گئے تھے، جا کے پوچھنے گئے تھے کہ انسان کی تخلیق کے یہ مراحل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہماری الہامی کتاب کیا کہتی ہے؟ وہ تو یہی عام بندہ سمجھتا رہا تھا کہ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کتاب ہے، محفوظ ہوئی ہوگی، اس میں کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوگا، لیکن جب پوچھنے جاتا اس کو مار دیا جاتا، اگر وہ خود پکڑتا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، اگر وہ ان کے خلاف کوئی کلمہ کہتا تو اس کو چوک میں الٹا لٹکا کے کھالوں کو اتار دیا جاتا اور کہا جاتا تم تورات کے خلاف بات کرتے ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ اللہ نے تو فرمایا تھا تو نے سارے کا سارے کلام کو تو تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ کا نے نازل تو کی تھی تورات، نازل تو کی تھی انجیل، نازل تو کی تھی زبور، لیکن تبدیلیاں تم نے کر دی، اب اس تبدیل شدہ کو اللہ کی طرف منسوب تو نہ کرو۔ پھر آخر کار انقلاب آیا اور ان مذہبی لوگوں جو اس وقت کے عیسائی تھے، ان مذہبی لوگوں کو انہوں نے بالکل سائیڈ پہ کر دیا اور ان سے کتابوں کو بھی چھین لیا، اور پھر ان لوگوں نے ان کو بے درہ قتل کرنا شروع کر دیا۔ پہلے ان کے بڑے قتل ہونا شروع ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ حکمران جو تھا اس کو اس وقت بادشاہ چلتی تھی، جیسے عام بادشاہ لوگ ہوتے تو بادشاہ چلتی تھی، تو بادشاہ کے لیے یہ ضروری ہوتا تھا کہ لوگ اس کی بات مانیں۔ اسلام نے تو یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی حکمران برا بھی آ جائے تو فسمع وأطع، کہ تو نے اس کی بات سننی اور اطاعت کرنی ہے، اور وہاں پہ زمین میں دنگا و فساد نہیں کرنا اور بغاوت نہیں کرنی، تاکہ زمین میں امن و امان قائم رہے۔ ان عام دنیا کے بادشاہوں کے لیے ضرورت یہ تھی کہ ان کو کوئی نہ کوئی تو ماننے والا ہو، کہ لوگ کہیں کہ جناب اس بادشاہ کی بات مانو، تو اس وقت کے ان کے مذہبی رہنما جو ہے وہ ان کے کام آتے تھے۔ اور یہاں پر جب ان کو قتل کیا جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت بچیں گے جب ہماری حکومت آئے گی۔ تو اپنی حکومت لانے کے لیے 2 کام کیے، یعنی شہنشاہیت اور بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی حکومت لانے کے لیے، اور اپنے لوگوں کو سائنسدانوں نے قتل و غارت سے بچانے کے لیے 2 کام کیے۔ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ عوام الناس سے براہ راست بات کرتے اور لوگوں کو کہتے دیکھو تورات میں یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے، سائنس تو یہ کہتے اس کا مطلب تورات کوئی چیز نہیں۔ حالانکہ تورات چیز تھی، لیکن وہ جس کی غلط کر رہے تھے، تقلید کر رہے تھے، وہ دراصل انسانوں کا کلام تھا، لیکن اس کو انہوں نے رب کا کلام کہہ کے انکار کروایا اور کہا رب کوئی بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اب وہ بندہ کچھ کہتا نہ، کیونکہ جو اونچی بولتا تھا بادشاہ اس کا سر قلم کر دیتا تھا، کس کے کہنے پہ؟ ان بڑوں کے کہنے کے اوپر کر دیتے۔ تو ہوا یہ کہ اس نے یہ کیا کہ عام لوگوں کے اندر اس وقت کے جو مذہبی ان کے رہنما تھے ان کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ جب ان کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی نا، تو پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ اب ہماری مرضی کی حکومت بنے گی، ڈیموکریسی، جمہوریت اس وقت آئی تھی، اس سے پہلے جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یہ اس کی تاریخ ہے۔ عام لوگ اٹھے، انہوں نے کہنے لگے کوئی بادشاہ نہیں ہے، اگر بادشاہ نے زیادہ ہمارے خلاف زد و کوب کیا تو بادشاہ کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو بادشاہ نے اپنی حکومت بچانے کے لیے کیا کیا؟ وہ جو مذہبی رہنما تھے جن کے کہنے پہ عام بندوں کو قتل کیا جاتا تھا، اس زمانے کے سائنسدانوں کو قتل کیا جاتا تھا، انہوں نے ان مذہبی رہنماؤں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ الٹی ہو گئی ساری کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن پھرتے رہتے۔ جب وہ پھر گئے، عام آدمی کی حکومت آنی شروع ہوئی، عام آدمی کے مشورے سے، بیعت سے، ووٹ کے حق سے مختلف علاقوں میں حکومتیں بننے لگی۔ یہ ہے وہ جمہوریت کی تاریخ، اس وجہ سے جمہوریت لائی گئی تھی۔
اور جس وقت وہ ایسا ہونا شروع ہو گیا تو وہ اتنے زیادہ شیر ہوئے، انہوں نے تورات کو سامنے رکھ کے کہا دیکھو سائنس یہ کہتی ہے کوئی چیز اس طرح وجود پذیر ہوئی ہے، تورات یہ کہتی ہے، تورات غلط کہتی ہے۔ لوگوں نے بات ماننا شروع کر دی۔ اس طرح ان کے ذہن میں یہ تصور راسخ ہو گیا کہ اللہ کا کلام غلط ہے، حالانکہ اللہ کا کلام وہ تورات نہیں تھی جو اس زمانے میں موجود تھی، وہ تو تبدیل ہو چکی تھی ساری کی ساری۔ لیکن لوگوں کے ذہنوں میں آنے لگا یہ اللہ کا کلام غلط ثابت ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس زمانے میں ایک ہی اللہ کا کلام محفوظ تھا، اور وہ کون سا تھا؟ قرآن مجید تھا۔ اب جس وقت پورے یورپ کے اندر اور پورے مغرب کے اندر انکار خدا کی تحریک خوب چل نکلی اور جگہ جگہ اللہ کا انکار ہونے لگا، تو اس وقت جو ہے کچھ افراد ایسے ابھرے جنہوں نے کہا کہ چلو کوئی درمیانی رستہ نکال لیتے ہیں، ان کی بھی مان لو تمہاری بھی مان لیتے ہیں۔ تو ان افراد کو پروٹیسٹنٹ کہا جاتا ہے، اور یہی سیکولر طبقہ ہوتا ہے۔ سیکولر اس کو کہتے ہیں جو مذہب کو مانتا ہے، ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو نہیں پتا۔ سیکولر وہ ہوتا ہے جو مذہب کو مانتا ہے، مذہب کو ماننے کے لیے یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اور تمہارا تعلق صرف تمہارے مذہبی وہ عبادت گاہ تک تعلق ہے، اس کے بعد جب تم باہر نکلتے ہو تو گڈ بائی گاڈ کر کے باہر نکل کرو کہ خدا کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ ہے، کلیسا کے ساتھ ہے، مندر کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ تھے سیکولر، خدا کا انکار نہیں کیا لیکن خدا کی حاکمیت کا انکار کر دیا۔ اور جنہوں نے مکمل خدا کا انکار کر دیا انہوں نے الحاد کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، کیونکہ اس کا علم تو کامل ہے، عالم الغیب والشہادہ، کہ 1000 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تحریک شروع ہونی تھی، یہ فتنہ آنا تھا۔ میرے رب نے قرآن کے اندر اس کو ذکر کر دیا، فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دینا جو اس کے صفات کے اندر الحاد کرتے ہیں، ان ملحدین کو چھوڑ دینا۔ ابھی 1000 سال بعد یہ فتنہ آنا تھا، اور 200-300 سال لگاتار یہ فتنہ پنپنا تھا، اور اب کتنی شدت آ چکی ہے کہ اکثر لوگ یا تو خدا کا انکار کر چکے ان معاشروں کے اندر، یا پھر خدا کو اس مذہبی عبادت گاہ تک رکھ چکے اور عام زندگی، عام حکومت کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر سے خدائی احکامات کو دور کر چکے ہیں۔ ورنہ میں نے اللہ کی قسم خود تورات میں پڑھا، زبور کے اندر میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا اور اساتذہ سے اجازت لینے کے میں نے 10 سال مختلف ادیان کا تقابل کروایا، اور اس کے اندر ہم نے پڑھا، تورات بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، انجیل کے 4 نسخے مطبوع ہیں، ایک اور نسخہ تھا برناباس کا جو کسی وقت جنا لائبریری گجرانوالہ کے اندر موجود تھا، وہ بھی میں نے سارا پڑھا۔ اور میں نے زبور میں پڑھ کے میں حیران رہ گیا، یہ جو یہودی ساری کی ساری معاشرت جو ان کا سارا اکنامک سسٹم ہے سود کے اوپر چلتا ہے، اور زبور جو ہے وہ ان کی کتاب ہے، کیونکہ انجیل سے پہلے کی ساری کتابیں ان کی، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے۔ اور میں حیران اس وجہ سے ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو سیکولر طبقہ آیا تھا اس نے کہا تھا خدا کو ماننا ہے تو صرف عبادت گاہ کے اندر ماننا ہے، عبادت گاہ سے باہر نکلو، جو دل چاہے کرو۔ عیسائیت کے اندر زنا نہیں ہے، ہندوؤں کے اندر بھی زنا نہیں تھا، اور یہودیت میں تو تصور بھی نہیں ہے۔ آپ یہودیت کا تصور ذرا سمجھیے کہ اتنے سخت احکامات ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ جو آرٹیفیشل بال وک جو فروخت ہوتی ہے وہ اسرائیل میں ہوتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب خاتون بڑی ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ چونکہ بے برت معاشرہ ہے تو لہذا وہ یہ کہتے ہیں شادی کے بعد اس کے بال دیکھنے کا اختیار صرف اس کے شوہر کے پاس ہے۔ چونکہ ان بالوں کو سب نے دیکھ لیا ہوتا ہے لہذا وہ جو ان کے مذہبی ہوتے ہیں وہ ان بالوں کو عورتیں اتروا دیتی ہیں اور وگ لگاتی ہیں۔ آپ ان کا اندازہ لگائیے۔ تو یہ ان کے مذہب میں یہ چیز شامل نہیں تھی ہے، لیکن اس سیکولر طبقے نے کیا کر دیا کہ ان تمام مذہبی چیزوں کو عبادت گاہ تک محفوظ کر دیا اور اس کو محدود کر دیا، اور جیسے وہ باہر نکلتے ہیں اپنے مذہب کے اندر موجود ہے، زنا نہیں ہے وہ کرتے ہیں۔
ان کے مذہب کے اندر شراب حرام موجود ہے لیکن باہر جا کے پیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا خدا کا حکم صرف اپنی عبادت گاہ کے اندر مانو، اور مسلمان بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں، کوئی سگریٹ پی کے ہر بار پھینکتا ہے، کلی کرتا ہے، کوئی سپاری کھا رہا ہے، کوئی ٹافی کھا رہا ہے، کوئی سپرے کر رہا ہے، ماؤتھ واش کر رہا ہے کہ اندر آ رہا ہوں سمیل نہ آئے، سکون سے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، باہر نکلتے ہیں سب سے پہلا کام سگریٹ لگا رہا ہے۔ جب اندر آتا ہے کاروبار کی باتیں ختم کر دیتا ہے، کوئی گالی نہیں نکالتا، کوئی برا لفظ نہیں بولتا، باہر نکلتے ہی یہ ہاتھ ٹیلی فون کے اوپر کہتا ہے اب میں تجھے بتاتا ہوں میں مسجد میں تھا جس کی وجہ سے کچھ بول کے تجھے نہیں بتا سکا، 5-7 گالیاں نکال کے کہتا ہے مجھے بار بار بول کیوں کر رہے، ایسا ہو نہیں گا؟ سارے کے سارے اللہ کا انکار نہیں کیا، وہ سیکولر طبقہ بن گیا پورے کا پورا معاشرہ ہمارا مسلمانوں کا کہ اللہ کے احکامات مسجد تک ہیں، مسجد سے باہر نکلو، معاشرت بھی اپنی بناؤ، اپنی سوشل لائف بھی اپنی بناؤ، اور سارے کا سارا کاروبار بھی اپنی سوچ سے کرو، اور یہ جتنی پالیٹکس ہے، جتنی سیاست ہے، ساری کی ساری خود کرو۔ اور کہا مولوی صاحب مسجد کے اندر رہیں، ہم بھی مسجد میں آئیں گے، مسلمان ہوں گے، باہر نکلے، آپ کا ایک حلیہ ہونا چاہیے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ کے سب پر سارے احکامات لاگو ہوں گے، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، اور اپنے آپ کو گناہگار کہہ کے بڑا ثابت کر لیا کہ کوئی بات نہیں، میں ایک لفظ کہہ دوں گا تو جو مرضی گناہ کر لوں کیونکہ میں گناہ کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ اس سیکولر طبقہ، یہ میں نے اس لیے آپ کو تاریخ بتائی ہے، اس کو سمجھی کہ جتنا معاشرہ تھا، سارے کا سارا معاشرہ اللہ کو ماننے والا تھا۔ میں خلاصہ کرنے لگوں، جب حضرت آدم علیہ السلام آئے سارے کا سارا معاشرہ اللہ کو ماننے والا تھا، شیطان نے کام کیا اور اللہ کا انکار کی طرف، فلاسفہ ارسطو سقراط بقراط ان سب نے انکار کیا، اور فلاسفہ نے انکار کیا۔ تو جب انکار کیا تو اس زمانے میں چونکہ نبی آتے تھے، انکار کرنے پہ نہیں، رب کے احکامات کے انکار کے اوپر بھی عذاب آ جاتے تھے، لوگ عذاب کو دیکھتے تھے، واپس توبہ کر لیتے تھے، نسلیں سمجھ جاتی تھی، فلسفیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور پھر جس وقت گزرتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 1000 سال گزر چکا تھا، تو لوگوں نے وہاں پر تورات، زبور، انجیل، ان کو جن کو وہ خدا کی کتابیں کہا کرتے تھے، اس کے اندر انہوں نے اپنے پاس سے وہ غلط نظریات شامل کر لیے کہ جس وقت سائنس نے ترقی کی، ان کا کمپیریزن ہوا تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو ہم نے خدا کو شکست دے دی، نعوذ باللہ، لہذا خدا کا تصور نہیں ہے۔ اس طرح ملحدین پیدا ہوئے، دوسری طرف جو ہے وہ شدت پسند ان کے مذہبی لیڈر پیدا ہوئے، بھی شدت پسندی تو انہوں نے نکال لی تھی۔ پہلے ملحدین نے 400-300 سال تک لوگوں کو قتل، پہلے 100 سال خود قتل ہوئے، اس کے بعد جو قتل کروانا شروع کیا۔ یہ ڈیموکریسی لوگوں کے اندر اس لیے لے گیا کہ حکومت ہماری ہوگی، پہلے لوگوں کو تیار کیا کہ خدا کوئی نہیں ہے، دیکھو ہم نے تورات کو شکست دے دی ہے، تورات کے سارے نظریات باطل ہیں، نعوذ باللہ۔ جب وہ باطل بنائے، حالانکہ تورات کس طرح باطل ہو سکتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا کلام کبھی باطل ہوا ہے؟ وہ باطل نہیں تھا، انہوں نے اس کے اندر اپنے مرضی کی، اپنی عقل کی، اپنی سوچ کی باتیں داخل کی، تو شکست ان باتوں کو ہوئی تھی، لیکن ظاہر کیا کہ شکست نعوذ باللہ خدا کے کلام کو ہوئی ہے۔ جس وقت یہ سارا کچھ ہو گیا تو درمیان سے ایک طبقہ نکلا، اس نے کہا نہیں، کچھ ان کی مان لو، کچھ ان کی مان لو، راضی رہے رحمان بھی، ناراض نہ ہو شیطان بھی۔ اس نے کہا چلو اتنی سی بات مان لو، مذہب کو مان لو، خدا کوئی چیز، خدا کوئی ہستی ہے، کوئی وجود ہے، لیکن تم اس مذہب، تم جو عبادت گاہ وہاں پر اس کو محدود کر لو، اپنی مرضی سے تجارت کرو، اپنی مرضی سے لوگوں سے رشتہ داریاں کرو، جو دل کرے کرو، لیکن جب عبادت گاہ میں آؤ تو بالکل سر جھکاؤ کہ خدا ہے، لیکن جب باہر جاؤ تو تصور کرو کوئی نہیں ہے۔ یہ درمیانی سے، اس کو کہتے ہیں سیکولرزم، خدا کا انکار نہیں لیکن خدا کو محدود کر دیا پکڑ کے۔ تو یہ ایک اعتبار سے انکار ہی ہوتا ہے، لیکن صریحاً وہ الفاظ میں انکار نہیں کرتے۔ پوری دنیا کے اندر آج بھی کوئی ایک بھی ملحدوں کی، ایتھیسٹ کی کوئی ایک ریاست نہیں ہے، ساری کی ساری سیکولر سٹیٹ۔ اب کسی سٹیٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ریاست کو، سیکولرزم کیا مطلب؟ یہ مذہب کوئی بات نہیں ہے، تو تم 3 خداؤں کا تصور رکھو، تم خدا کو نہ مانو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کیوں سروکار نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدانوں میں جا کے پتھر کھا کے اس لیے آئے تھے کہ ہمیں سروکار نہیں ہے، ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا جائے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔
ساری دنیا میں جیسے چاہیں گے ہم اللہ کا انکار کرتے رہیں گے، کوئی سروکار کیوں نہیں ہے؟ بلغوا انی ولو بآیہ، ایک بات بھی معلوم ہے اس کی تبلیغ کرو، اور مسلمان کو سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ ہے اللہ ہے اور ایک ہے، تو توحید کی تبلیغ تو اللہ کا حکم ہے، لہذا ہمیں سروکار ہے تم سیکولرزم پھیلاؤ گے، ہم توحید کو پھیلائیں گے، تم الحاد کی طرف جاؤ گے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ تجزیہ کریں تو وہ اس وقت کامیاب جا رہے ہیں۔ کیوں کامیاب جا رہے ہیں؟ ہم ان کو خشک مضامین سمجھ کے نہ خطبے میں بیان کرتے ہیں نہ لوگوں کو دروس میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے دروس کا موضوع یہ ہوتا ہے یہ پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ ہمارے دروس کا موضوع ہے، اور یہ بہت بڑا موضوع ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ چیزیں کس نے بیان کرنی ہے؟ میرے رب نے تو اس وقت یہ بیان کی تھی جب اس فتنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ کیا اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ وہ کیا بڑی بات ہے، وہ اللہ کا انکار کر بیٹھے تم لوگ۔ الہاد کا لفظ کہاں سے نکلا؟ یہ آخری بات سمجھ لیں، یہ جو قبر بنائی جاتی ہے اس کو لحد کہتے ہیں، یہ بالکل ایک سطح ہو نا، بالکل سیدھی سطح، اس کے اندر جب شگاف ڈال دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے، یعنی اس سموتھ سطح کو توڑ کے اس میں جو شگاف ڈالا جاتا ہے اس کو الہاد کہتے ہیں۔ تو انسان پیدا ہوا تھا اللہ کو مانتا ہوا، تو اس نظریے میں جب شگاف ڈال دیا گیا کہ خدا ہے نہیں، تو یہ شگاف کی وجہ سے اس پورے نظریے کو الہاد اور اس کے حامل کو ملحد کہا جاتا ہے، جو کہتا ہے کائنات زمانہ خود بخود ہی وجود میں نہیں ہوگا۔ تو جو اس زمانے کو کہا جاتا ہے دہر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، یہ دہر کس کو کہا جاتا ہے؟ زمانے کو، اور یہ زمانہ کائنات خود ہی وجود میں آئی، اس کو ماننے والا کہ خود وجود میں آئی، اس لیے اس کو کہتے ہیں دہریت، کہتے ہیں یہ دہریہ ہو گیا ہے، یعنی یہ کہتا ہے زمانہ خود ہی وجود میں آ گیا ہے، اس لیے اس کو دہریت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیکولرزم سے بھی بچا کے رکھے کہ خدا کا تصور صرف مذہبی عبادت گاہ تک نہیں ہے، بلکہ ہماری تجارت پہ بھی ہے، ہمارے لین دین پہ بھی ہے، ہماری رشتہ داریوں پہ بھی ہے، سارے احکامات ہم اس کے مانیں گے۔ جب مانیں گے تو یہ سیکولرزم نہیں ہوگا بلکہ خالص اسلام ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو سب سے بڑے آنے والے فتنے، جو اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ کس چیز کا فتنہ ہے؟ تصور خدا کا انکار کا فتنہ، اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی اس سے محفوظ فرما دے۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر اگلے خطبے میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ انہوں نے جو سائنسی اکتشافات تھے، سائنس یہ کہتی ہے اور تورات یہ کہتی ہے، تو تورات غلط کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ تورات تو اللہ کا کلام تھا، دراصل تورات میں انہوں نے اپنے پاس سے جو چیزیں شامل کر دی وہ غلط ہوئی تھی، اور میں نے کہا قرآن میں کوئی چیز نہیں داخل ہو سکی۔ آج سائنس جو کہہ رہی ہے اور 1400 سال پہلے جو قرآن نے کہا، اس کا تقابل انشاءاللہ آپ کے سامنے کم از کم 35 سے 40 مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی مختلف چیزوں کی کہ کیسے ایسے قرآن نے کہا ہے، آج 1400 سال بعد سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے۔ بڑے بڑے حیران کن انکشافات ہیں جو میرے رب نے اس زمانے میں ذکر کر دیے تھے، کیونکہ وہ بنانے والا تھا، بنانے والے کو پتہ ہے میں نے کیا بنایا، تم نے تو صرف دیکھ کے اندازہ لگایا ہے کیسے بنی ہے، میرے مالک نے تو اس کو بنایا تھا۔ ابھی تو بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، ابھی تو بڑی بڑی حیرانیاں رہتی ہیں، جو صدیوں تک قیامت تک تم ایجاد کر لو گے، جو کچھ تم اس کو ڈسکور کر لو گے، سارا قرآن سے کہیں نہ کہیں سے ہمیں مل کے رہے گا۔ ہمارا عقیدہ بھی ہے، انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس میں 30-35 چیزوں کو ثابت کر کے بھی دکھایا جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔